السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی اہمیت کو لے کر بڑے ٹھنڈے ذہن سے، بڑے ٹھنڈے دل سے چند باتوں پر غور و تدبر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جانچنے والا آلہ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن سے حدیث کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ حدیث سے قرآن کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بنیادی جو عقیدہ ہے ہمارا قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھا کے نہیں گیا۔ افسوس، نہ لکھائے، نہ خود لکھے، نہ لکھوائے، نہ یہ تعلیم دی کہ میرے جانے کے بعد میں آپ نے لکھنا شروع کر دینا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں بیان کی جاتی تھی۔ حدیث یعنی کیا؟ بات، وہ باتیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، تو صحابہ ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے۔ جیسا ہماری فطرت میں ہوتا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جو عمل ہوتے، اور خصوصی طور پر وہ عمل جو بہترین ہوتے، جو ہم کو پسندیدہ ہوتے، تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے اس کو۔ ہمارا کوئی استاد رہے جس کی ہم عزت کرتے، اس کے عمل، کوئی ہمارا دوست رہے، ہمدرد رہے، ہمدم، ہم نوالا، ہم خیال، تو جو اس کے اچھے عمل ہوتے ہیں ہمارے دل کو لگتے، ہم وہ بیان کرتے کہ دیکھیے آج ہمارے دوست نے، دیکھیے آج ہمارے بزرگ نے فلاں فلاں کام کیے، اس طرح سے عمل کیے، تو وہ بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جو منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ میں خاک۔ اس چیز کے لیے منع فرمایا گیا، کسی کا کوئی عمل ہے اور ہم اس کے منہ پر تعریف کریں کہ آپ نے کتنا اچھا عمل کیے، تو اس کو منع فرمایا گیا۔ ہاں، پیچھے آپ بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، لیکن اس کے سامنے کوئی موجود نہیں۔ ہاں، وہ بھی موجود ہے اور کوئی موجود ہے، ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کی ترغیب کے لیے، تو وہ بھلے ہی مناسب ہو سکتا، لیکن کوئی موجود نہیں۔ کسی شخص نے عمل کیا اور اس کو ہربرے کے جھاڑ پر چڑھانے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنے سپورٹ میں لینے کے لیے ہم اس کے سامنے بیان کریں، تو اس کی بھی حدیث ملتی۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر ہم پچھلی تواریخ پر اگر غور کریں، اس پر بھی ہم کو کرنا پڑے گا، اسلامی تواریخ پر غور، کہ 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایسے گزرے کہ جن کو وقت کے خلیفہ نے، صرف ایک خلیفہ نہیں، ان کے بعد والے بھی خلیفوں نے کیا کیے؟ نظر بند کر رکھا تھا، نظر بند کیے تھے۔ اور کیوں کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ وہ بار بار حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ بھی ہم کو تواریخ میں ملتا، جن کے نام تک کے ہمارے کو ملیں گے، اگر ہم پڑھیں گے تو نام ملیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرے نمبر پر کعب احبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ ایسے گزرے کہ جو حدیث بیان کرتے تھے بار بار، تو وقت کے خلیفہ نے ان کو کیا کیے؟ نظر بند کیے کہ کیوں بیان کرتے آپ۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ملتا ہم کو ہسٹری میں کہ حضرت ابو، صحابی کا نام میں کچھ، ابو ہریرہ، ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حدیث بیان کرتے تھے جس کسی کے سامنے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ آپ کیوں بیان کرتے بار بار حدیث، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیاتی زندگی میں آپ صرف 1 سال یا اس سے بھی کم رہے، اس کے بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے پاس میں اتنی باتیں بیان کرتی۔ ہم ایک زندگی کا ایک طویل عرصہ
میں گزاری اور دوسرے صحابہ رضی اللہ اجمعین وہ بھی گزارے، وہ تو ایسی بیان نہیں کرتے. ان نیسیسری آپ حدیثیں بار بار مت بیان کرا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ ارے آپ تو جو ایمان میں آئے تھے تو آپ تو پیٹ کے لیے ایمان میں آئے تھے، پیٹ پالن کے لیے آپ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور ہوئے تھے. وہ پیٹ روزی کے لیے ایمان میں داخلہ دیے تھے، اور ایمان میں اجازت بھی ہے، ان کی ایک اپنی مجبوری تھی. وہ ایک چیز اس کو لے کے وہ ایمان میں انہوں نے داخلہ کیا، پھر ایمان پہ قائم رہا، کام شروع کیا. تو یہ چیزیں بھی ہم کو ملتی، اس پر بھی ہم نے توجہ دینا چاہیے. پھر اگر ہم غور کریں تواریخ پر، تو تواریخ میں یہ بھی ملتا ہم کو، بعد والی تواریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے ایک شخص کو مسجد میں حدیث بیان کرتے دیکھا. دیکھیے واقعہ سمجھیے، آپ اس پر غور کیجیے. تو پوچھا اس شخص سے، مسجد میں حدیث بیان کر، ظاہر ہے مسجد میں بیان کر رہا ہے تو ممبر پر ہی کر رہا ہوں گا، ہو سکتا. تو پوچھا بتا یہ گھڑی ہوئی حدیث کہاں سے لایا؟ کیا ہے کہ اس وقت میں اندازہ لگائیے آپ کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، ان کی جو قرآن کی اسپرٹ جو تھی، کتنی خطرناک اسپرٹ تھی ان کی، کتنا گیان تھا قرآن کا، قرآن کی ایک ایک بات کو وہ جانتے تھے. آج ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے ہم کو وہی نہیں معلوم. اسی لیے جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتی، اور اس کے مطابق ہم ہمارے عقیدے بنائے تھے. یہ بگاڑ ہے صحابہ کا. اور صحابہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بعد والوں کا بھی قرآن پر کی اسپرٹ ان کو معلوم تھی، قرآن میں کیا ہے ان کو معلوم تھا. اور آج بھی ہم آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے، اگر آپ کا بھی قرآن کا مطالعہ ہو 3-4 بار، یا ہر رمضان میں آپ ترجمے سے پورا قرآن ختم کریں غور و تدبر کے ساتھ میں، یہ آپ ارادہ کریں کہ ہر رمضان میں بس میں قرآن کی تلاوت تک کے محدود نہیں رکھوں گا اس کو، کہ بس پڑھا اور ثواب مل گیا، یا پڑھا مردوں کو بخشا دیا. میں اس پر غور و تدبر کروں گا. اس نظریے سے، یہ خیال سے اگر آپ ایسا مصمم ارادہ کریں اور رمضان میں ایک قرآن آپ سمجھے، تو آپ کو 3-4 سال میں آپ ایسا محسوس کریں گے کہ قرآن میں کیا ہے. ایک ایک آیت پر جب آپ غور و تدبر کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے معلوم ہو گیا قرآن میں کیا ہے. اب قرآن کے علاوہ جو حدیث آئیں گی، جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، تو اس پر باقاعدہ آپ کو کلک ہوگا، لال لائٹ جلیں گا آپ کا ذہن کا، کیا یہ، تو آپ اس کو سوچنے پر مجبور ہوں گے، اس پر غور و تدبر کریں گے، اس کو کمپیئر کریں گے قرآن سے، آیت سے. وہ چیز، وہ اسپرٹ آپ میں پیدا ہو جائے گی. تو کیا تھا، وہ قرآن کے گیانی تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اس لیے ان میں وہ اسپرٹ تھی. اور وہ بھی انسان تھے بھائی، ہم بھی انسان ہیں. ان کے لیے کوئی دوسرا قرآن تھا، ہمارے لیے کوئی دوسرا قرآن ہے، ایسا نہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی نواسے، انہوں نے ایک شخص کو مسجد میں حدیث بیان کرتے دیکھا. تو پوچھا یہ گھڑی ہوئی حدیث کہاں سے لائے؟ کیا پوچھا؟ وہی ان کے خیال میں آ گیا، ارے یہ تو گھڑی ہوئی ہے. دیکھیے جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا، جو قرآن کا گیانی ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا. وہیں انہوں نے محسوس کیا اور کہا یہ گھڑی ہوئی حدیث کہاں سے لایا؟ تیرے استاد کا نام بتا، چل بتا تیرے استاد کا نام، کس نے تیرے کو یہ بتایا؟ اس نے فرمایا، اس شخص نے غالباً نام جو فرمایا اس نے عمر بن عبداللہ، استاد کا نام جو بھی شخص تھا عمر بن عبداللہ، یہ بتایا. خلیفہ اس استاد شخص کے پاس پہنچے، استاد نے قبول کیا، ہاں یہ گھڑی ہوئی. کیا پوچھے اس سے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تو قرآن سے ٹکراتی، یہ حدیث تو نے یہ تیرے چیلے کو بتائی، اور چیلا بیان کر رہے مسجد کے ممبر سے یا مسجد میں بیٹھ کے، تو یہ گھڑی ہوئی حدیث کیسا کیا؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس نے قرآن پڑھا تو اس کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتا کہ گھڑی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا ہے رہے تو گھما دے گا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ استاد نے قبول کر لیا، اس نے کہ ہاں گھڑی ہوئی ہے. فرمایا کیوں کرا میں نے یہ حدیث، کیوں اس کو بتائی، کیوں لوگوں میں پرچلت کرنا چاہا یہ حدیث کو؟ اس نے فرمایا تاکہ لوگ نیکی کے عمل اور نماز پر قائم ہو جائے. کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ نیکی کرنے والے بن جائے بھائی، اس گھڑی ہوئی حدیث کے ذریعے سے. بھلے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے لیکن لوگ نیک عمل کرنے والے، نماز پر قائم ہو جائے، اس طرح سے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے، ایسے بن جائے، نیکوکار بن جائے. اس لیے میں نے غلط حدیث گھڑی، میں نے غلط حدیث اس لیے گھڑی کہ لوگ نماز پر قائم ہو جائے اور نیک عمل کرنے والے. یہ اس نے جواز پیش کیا.
کیونکہ میری نیت نیک عمل پر ایمان والوں کو جمانا تھی. اب میری نیت تو جو تھی نیک تھی کہ لوگوں کو نیک عمل پر جمانا تھی. خلیفہ نے فرمایا جو تیری جھوٹی گھڑی بات پر یقین کر کے عمل کرے گا ایمان والا نہ ہوگا. کیا فرمایا کہ جھوٹی گھڑی ہوئی بات پر یقین جو کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا. مطلب بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا آپ کو کچھ خیموں میں ملیں گا، کچھ لوگ ملیں گے کہ بھائی ایمان میں جمانے کے لیے ہم جھوٹ کا بھی سہارا لے سکتے، کچھ جھوٹ بھی بول دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تاکہ لوگ ایمان، کوئی انسان کوئی شخص ایمان پر آ جائے. تو وہ نہیں ہے بھائی. جان بچانے کے لیے، اپنی یا کسی کی جان بچانے کے لیے اس وقت میں جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا. اس کے علاوہ ایمان میں داخلے کے لیے کہ کسی کو ہدایت مل جائیں گی اور میں جھوٹ بات پیش کروں تو ہدایت مل جائیں گی، تو ایسی کوئی پروویژن، ایسی کوئی ویوستھا اللہ نے رکھا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر دینے پر آتا تو پھر ایسا دیتا کہ جو مخالف، کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف، اور جب قرآن پڑھنا شروع کیے اس طلب کے ساتھ میں کہ میں دیکھوں قرآن میں کیا ہے. بہن سے کہا نا، آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ میں دیکھوں قرآن میں کیا ہے بتا. جب پڑھنا شروع کیے تو بس بدل گئی، پھر کیفیت بدل گئی، پھر اور ایمان لا لیے فوراً. کیا تو نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تلوار لے کر، اور پھر ایمان لا لیے تھے. یہ ہے ہدایت کا معاملہ کہ جس میں طلب ہوں گی، بھلا ہی مخالفت کے تحت طلب یا طلب کرے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ قرآن سے ہدایت دے ہی دے گا. مگر پڑھے تو صحیح، وہ کیا پڑھے قرآن، تو کچھ جھوٹی باتیں پیش کر کے دعوت دینے کی کوشش مت کر، اس سے ہم کو یہ ظاہر ہوتا. تو کیا خلیفہ نے فرمایا یہ تیری جھوٹی گھڑی بات پر اس نے کیا تاکہ لوگ ایمان پر قائم ہو جائے. خلیفہ نے فرمایا جو تیری جھوٹی گھڑی بات پر یقین کر کے عمل کرے گا ایمان والا نہ ہوگا. صاف فرما دیا. اور اس شخص کو سزا دی، اس شخص کو سزا دی. استاد شخص نے فرمایا کہ تو نے مجھے گھڑی ہوئی حدیث پر تو سزا دے دی. اب دیکھیے کیا فرمایا کہ تو نے مجھے، خلیفہ کو فرمایا کہ تو نے مجھے جھوٹی حدیث پر تو، گھڑی ہوئی حدیث پر تو سزا دے دی جو میں نے اس شخص کو بتائی تھی، مگر جو 4000 حدیث گھڑی ہوئی میں نے معاشرے میں عام کر دی اس پر تو ایمان والے عمل کر ہی رہے، اس کا کیا ہوگا. کیا فرمایا اس نے کہ 4000 سے زائد حدیث یا 4000 جو حدیث میں نے معاشرے میں عام کر دی اور اس پر لوگ تو عمل کر ہی رہے، تو اس کا کیا ہوگا، کہاں پکڑے گا تو میرے. خلیفہ نے فرمایا پھر دیکھیے بڑی کتنی بہترین ٹو دا پوائنٹ بات، قرآن کی اہمیت والی بات بیان کی خلیفہ نے. جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا وہ تیری ان حدیث سے بچ جائے گا. دیکھیے کیا فرمایا کہ جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا نا، جو قرآن کا مطالعہ کرے گا، آیت پر غور و تدبر کرے گا تو وہ تیری اس حدیث سے بچ جائے گا. مطلب قرآن سے حدیث کمپیئر ہوں گی، نہ کہ حدیث سے قرآن کمپیئر ہوگا. اس چیز کو بھی سمجھے. جیسے ایک آفیسر لیٹر دیتا ہے نا، ہاتھ سے لکھتا، ڈرافٹنگ کرتا، ایک بابو کو دیتا کلرک کو اپنے کہ جاؤ اس کو ٹائپ کر کے لائیے آپ. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں میرے دروس میں، کیونکہ میں بھی کلرک تھا بھائی، ایڈیشنل سی او کا پی اے تھا میں ضلع پریشد میں، ایز اے کلرک کر کے ہوا تھا، پی اے بھی رہا کئی سال، پرسنل اسسٹنٹ. تو مجھے تو ساری چیزیں معلوم ہے. تو آفیسر دیتا ڈرافٹ کر کے، اب وہ ٹائپ کرتا لیٹر ٹائپنگ مشین پر یا کمپیوٹر پر، پھر دوسرے بابو کو بلاتا، ٹائپنگ لگا کے اس کو دیتا کہ یہ لیٹر کو کمپیئر کرو، دیکھو یہاں پر کہاں غلطی ہے. تو اس کا لیٹر بھی ڈرافٹنگ ہاتھ کرا ہوا ہوتا، ٹائپ کرا ہوا بھی ہوتا، بلکہ اس کا لیٹر ایسا لکھا ہوتا گھسیٹی میں گھچڑ مچڑ لکھا ہوتا اور صاف ستھرا ٹائپ ہوتا، بالکل حاشیے برابر، پیراگراف برابر بنے ہوئے، کاما سب فل اسٹاپ لگے ہوئے، تو وہ ٹائپ کرے ہوئے لیٹر پہ ہوتا. لیکن وہ دوسرے والا بابو صاحب کے لیٹر سے ٹائپنگ کو کمپیئر کرتا، صاحب کے لیٹر کو کمپیئر نہیں کرتا. جب ریڈ انک لیتا وہ تو نشان کس پر مارتا، صاحب نے لکھا اگر کانسٹیٹیوشن اور اس نے لیٹر میں لکھ دیا کنسٹرکشن اس کو، تو کانسٹیٹیوشن کی جگہ کنسٹرکشن ٹائپ ہوا تو وہ کنسٹرکشن پر راؤنڈ مارتا، نہ کہ صاحب کے اس پر راؤنڈ مارتا کانسٹیٹیوشن پر کہ صاحب نے غلط لکھا کر کے. تو صاحب کے لیٹر سے وہ ٹائپ کرا ہوا لیٹر کمپیئر ہوتا. یہ چیز، یہ فطری چیز ہے. اسی طرح ہم سمجھیں گے کہ قرآن سے حدیث کمپیئر ہوں گی.
قرآن تو بنیادی چیز ہے نا، بنیادی بات ہے، اللہ کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کے گئے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو جو حدیث ہے وہ قرآن سے کمپیئر ہوں گی، کیوں کہ سورہ فرقان میں موجود ہے، جانچنے والا اعلیٰ، حق اور باطل کو کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن ہے۔ ہوتا ہے نا پیڑھی پیڑھی کے، اگر پیڑھی کے ہم اگر زیورات لاتے ہیں کہ بھائی 7-10 پیڑھی سے ہم اس کو سونا گولڈ کا سمجھتے، لاکھوں روپے کے یا کروڑوں روپے کے زیورات، چلو اس کو جانچنا ہے آپ، تو سنار کے پاس میں لاتے، تو جانچنے والے آلے سے چیک کرتا ہوں، چیک کیا، اس نے بتایا کہ یہ زیورات تمہارے گولڈ نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری دھات ہے جس کی قیمت 100-200 روپے تولے سے زیادہ نہیں ہے، ایسی دھات ہے، اور اس کے اوپر سے تو چمکیلے دکھتے ہیں، اس پر گولڈ کی صرف پالش ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، کڑی سے کڑی نہیں ملاتے وہاں پر کہ یہ تو ہمارے کس کو بڑے معتبر شخصیت تھی، اس کے کس کو تو ہم تو گولڈ سمجھتے آ رہے تھے، ہمارے دادا وہ کیا جھوٹے تھے، ہمارے پردادا وہ کیا جھوٹے تھے، ان کے تو واقعات موجود ہیں ان کے سچائی کے، انہوں نے اس کو گولڈ سمجھا۔ کہ ہم یہ کہتے، ہم اس آلے پر بھروسہ کرتے، سنار کے آلے پر، کہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ گولڈ نہیں ہے۔ جو ہم کروڑ پتی تھے تو ہم لکھ پتی بھی نہیں ہیں، 1000 پتی بن کے رہ گئے ہم، یہ سمجھتے ہم کہ وراثت میں ہم سمجھتے تھے ہم کروڑ پتی ہے، یہ تو گولڈ نہیں ہے، نہ لکھ پتی رہے ہم، بس 1000 پتی رہ گئے، چند 1000 اس کی قیمت ہے۔ لیکن اعلیٰ کا اعلیٰ، کتابوں کی ماں، ام الکتاب قرآن، اعلیٰ کا اعلیٰ، کیا جانچنے والے اعلیٰ کا اعلیٰ، جانچنے والا اعلیٰ قرآن، کیا ہم اس سے حدیث کو کمپیئر نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ واقعات موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں حدیثیں بیان کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا بیان کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن اتنی قابل شخصیت، اتنی قابل پرسنالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایکسٹرا میں قرآن کے ساتھ میں حدیثیں بھی لکھانا شروع کر دیتے تھے کہ بھائی لکھنا شروع کر دو، یا اجازت دے دیتے تھے کہ بھائی چلو حدیثیں بھی ساتھ میں، حدیث بھی لکھے جائیں گی میرے کارنامے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ لیکن نہیں، کبھی لکھایا نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی زندگی میں حدیث بھی لکھنا شروع کرے، بالکل ایسا کہیں بھی آپ کو ملتا نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ملتا بیان کرنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے جو کہا اس کا میں مکلف ہوں۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی بات جو وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، تو وہ آپ لکھا بھی دیتے تھے اور بولتے بھی تھے اور بار بار بیان کرتے تھے لوگوں تک کہ قرآن کی وحی کے ذریعے سے دعوت دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بھی ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا، تم نے کیا سنا کیا سمجھا، اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ یہ قول بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھنا شروع کیے، حدیث لکھے چالو کرے باقاعدہ، یہ بھی آپ کو تواریخ میں ملے گا۔ اس کا ذخیرہ بعد میں پھر ان کو یہ خیال آیا، لکھنا شروع کیے، لیکن بعد میں ذہن میں ان کے یہ آیا کہ ارے میں تو لکھا ہوں، یہ حدیث لکھنا شروع کیا، کافی لکھ لیے تھے، اس کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ، میں حدیث لکھی ہوئی حدیث لوگوں میں پیش کروں، لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اس پر سے دھیان نکل جائے لوگوں کا، لوگ حدیث ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کارنامے، جو بھی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے، حدیث کے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکموں کو عملی جامہ پہنایا، وہ اصل میں حدیث ہے، وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلے کیے، کیا کیے، تو وہ حدیث ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے کہ قرآن کی مدد سے ہم حدیث کو سمجھ کے ایک مقصد تک کے بولنا چاہیے، ایک بات تک کے پہنچ سکتے ہم قرآن میں۔ لیکن وہ حدیث ہے تو اس کا قرآن میں حکم موجود ہونا چاہیے۔ منکر حدیث ہونا بہت بری بات ہے کہ ہم یہ نہ ہو، میرا یہ چیز بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث سے ہم ہٹ جائے، اگر حدیث سے ہٹ گئے تو پھر تو یہ سوال ہو جائے گا کہ جو منکر حدیث ہوتے کہ بس ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہمارا ایمان حدیث پہ ہے ہی نہیں، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو ان کا مطلب یہ ہوتا، وہ یہ ثابت کر دیتے، یہ ظاہر کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری کر کے گئے کہ بس قرآن لکھا دیے، وہی نازل ہوتی تھی تھیوری،
احکامات اور احکامات لکھا دیے، خود تو عمل کیے نہیں اور دنیا سے چلے گئے، یہی ہو جائے گا نا ان کا، عمل کر کے نہیں بتائے۔ اور ہم کو تقاضا یہ کہ ہم عمل کرو، تو کیسے عمل کریں گے؟ تھیوری پر تھوڑی معاملہ۔ تو حدیث کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں عمل بھی کر کے گئے۔ ہر وہ بات جو قرآن میں نازل ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنا چاہیے تھا، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کی۔ اب کچھ ایسی چیزیں بھی کہ اگر ہم حدیث کو ایسا باندھ لیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر جیسی آیت نازل ہوئی تو ساری چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے، تو وہ بھی ہم کو ملیں گا، حدیث میں ملیں گا، قرآن سے بھی ثابت ہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کیے، 11 یا 13 آتا نکاح کیے۔ ہمارے لیے 5 کے حکم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کرتے تھے، خود پرپوز کرتے تھے جو، تو ان کی رشتہ داری میں کوئی دوسری خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرے تو اس سے نکاح کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے اپنے خاندان کے علاوہ کسی خاتون سے۔ یہ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مہر آپ نے نقدی پیڈ کیے۔ ہمارے لیے ایسا ضروری نہیں کہ ہم اسی وقت میں نقدی پیڈ کر دیں، مہر ادا کر دیں۔ یہ کچھ چیزیں یہ بھی ملتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، تو اور ہم کو کرنا ہے۔ یہ بھی ہے جو نہیں کیے تو اس پر کوئی بندش بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے کوئی بندش نہیں لگایا کہ آپ کے لیے مسٹ تھا وہ، ایک جنرل احکامات تھے، لیکن زیادہ تر چیزیں جیسے احکامات آئے اس کے مطابق آپ نے کیے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، کیا نہیں کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ نہیں رہے کہ بھئی میں بھی 5، میرے لیے بھی 4 ہی بیوی کرنا ہے بیک وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 13 کہا تھا ذکر۔ یہ کئی چیزیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم حدیث سے انکار بھی نہیں کر سکتے، اور حدیث سے اقرار، ایسا اقرار کہ قرآن سے زیادہ اس کو وزن دے دیا جائے اور حدیث سے ہم قرآن کو سمجھنا چاہے، اس طرح بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کو ماننا پڑے گا، لیکن جو حدیث قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے گی تو اس کو تو ریجیکٹ ہی کرنا پڑے گا ہم کو، وہ کتنے بھی بڑے چینل سے آ جائے، ہم کو اس ضابطے پر پہنچنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر پریشانی والے معاملات شروع ہو جائیں گے، پھر کیونکہ ہم خود کنفیوز ہو کے رہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے زبان میں ملتا۔ کیا قول ہے ان کا؟ وہ بھی آپ کو تواریخ میں ملے گا کہ جب بھی کبھی انہوں نے اپنی اپنی جگہ فرما دیا، جب بھی کسی مسئلے پر ہمیں پشو پیشت ہوتا، یعنی پریشان ہو جاتے کسی مسئلے پر، وہ تو بار بار قرآن پڑھتے تو ہم کو اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ یہ قول بھی دونوں کا اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے زمانے میں موجود ہے۔ آج یہ قول ہم سے تقاضا کرتا کہ ہم بھی کسی مسئلے پر اگر پشو پیشت میں آ جائے تو ہم بار بار قرآن پڑھیں۔ جب قرآن پڑھیں گے، اب بالکل ہوتا، آپ جب پڑھیں گے قرآن کو بار بار، یہ نہیں کہ بار بار جو پڑھ رہے عربی متن سے پڑھ رہے بار بار، ارے عربی متن پڑھیں گے آپ عربی میں اور اس کو کچھ سمجھیں گے نہیں، بار بار نہیں، ہزاروں بار بھی پڑھیں گے تو آپ کو کچھ مسئلہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، اتنا ثواب ملے گا آپ کو پڑھنے کے حد تک کے۔ جیسے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا نا، تو بس ایڈمیشن ہو جاتا، سلپ مل جاتی، لیکن آپ کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا سلیبس میں کیا ہے کیا پیپر میں لکھنا ہے وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اس کالج کے اسٹوڈنٹ تو کہلائیں گے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کون سے کالج کی لسٹ دو، تو لسٹ میں آپ کا نام آئے گا اسٹوڈنٹ میں، لیکن کلاس کی حاضری میں آپ کا نام نہیں آئے گا، وہاں آپ کلاس کی حاضری میں بے دخل کہلائیں گے، اور پھر پرینام کیا ہوگا اس کا؟ پرینام سوروپ، رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو ہم کو بھی قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ کسی مسئلے کا ہم کو مل جائے۔ پھر حدیثیں بھی ہے ہمارے سامنے، حدیث سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث سے سیکنڈ میں رہیں گی، فرسٹ قرآن میں رہیں گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرسٹ کو حدیث میں لا لیں گے اور حدیث سے قرآن کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوتا ایسا جب بھی قرآن کی آیت آتی اور کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو ہم اس حدیث میں ہے نا، ہم کو ایسا بتلایا جاتا اس حدیث کی کڑیاں سے کڑیاں ملا کے اور سمجھایا جاتا ہم کو کہ ہم کسی بھی صورت میں منکر حدیث نہ بنے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ منکر قرآن ہو جاتے ہیں، ہم اس آیت سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں نہیں بھائی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے، لیکن حدیث برابر سمجھ میں آتی، کیونکہ قرآن بھی عربی میں تھا اور حدیث بھی عربی میں تھی، لیکن حدیث کا تو ٹرانسلیشن کر دیا گیا پہلے، لیکن قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ دوسری زبانوں میں بہت بعد میں ہوا، اسی لیے حدیث کے پہلے جب ترجمے کیے گئے تو حدیث ہم پر حاوی ہو گئی قرآن کے مقابلے میں، عملی جامہ پہنانے کے لیے، قرآن پڑھنے تک کے، مردوں کو بخشانے تک کے محدود ہو کے رہ گیا،
قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لیکن حدیث سمجھ میں آ جاتی. اس طرح سے ہمارے ساتھ میں ہوا. اور جن علماؤں نے قرآن کی ترجمانی کیے، ترجمے کیے، ان کے ساتھ باقاعدہ جبکہ حدیث کے ترجمے ہو چکے تھے. سب سے پہلے جس عالم صاحب نے نام بھول رہا ہوں میں، اس ہمارا جس پہ عقیدہ اس کتاب پہ قرآن کا ترجمانی کی، ترجمہ کیا، تو کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ میں؟ ارے بھائی ان کو جنگلوں میں بھاگنا پڑا. انہیں پرشین میں کیے تھے اس کا ٹرانسلیشن، تو لوگ ایسے پیچھے پڑ گئے ان کے کہ قرآن کا ترجمہ کر دیے. ماننے کو دوڑے. وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، لوگ ماننے کو دوڑے. تو 10 سال تک کے عرصہ تک، تقریباً 5 یا 10 سال میں کچھ بول رہا ہوں، جنگلوں میں گزارے انہوں نے. اور ایک عالم کے لیے تو یہ آتا کہ انہوں نے ترجمانی کی قرآن کی، تو عبرت کے لیے ان کو وہاں پر باندھ دیا گیا مسجد میں ستون پر، اور لوگ ان پر دھتکارتے تھے، لعنت برساتے تھے کہ یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا کیسا کر دیا کر کے وقت کے بادشاہ نے. یہاں تک کے سلوک ہوئے. پھر میرے بچپن تک کے میں دیکھتا تھا کہ لوگ قرآن کی ترجمانی کے لیے یہ ہوتے تھے کہ ترجمانی مت پڑھیے. آج تو ایسے ذہن بن گئے لوگوں کے، اور لوگ بات کو سمجھ گئے کہ علماء نے عرقریزی کر کے آج 19 زبانوں میں قرآن کی ترجمانی ہے. کس کے لیے؟ ایک عالم دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے. ارے ہمارے سمجھنے کے لیے بھائی. ہم قرآن کی ترجمانی کو پڑھے، درس قرآن سنے، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرے، اور حدیث اور قرآن کے فرق کو سمجھیں ہم، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. حدیث کی ایک اپنی اہمیت ہے، قرآن کی ایک اپنی اہمیت ہے. بنیادی عقیدہ ہمارا قرآن پر ہے. کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائیں گی، کتنے بھی مستند ذرائع سے کیوں نہ آئے ہو، حدیث ریجیکٹ ہوگی، نہ کہ قرآن کی آیت پر کچھ ہم پشو پیش میں پڑ جائیں گے. ناصر البانی بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے 7885 غالباً حدیث ریجیکٹ کی. جیسی حدیث ریجیکٹ کی تو ان پر 200 علماء کی بینچ بیٹھی کہ ارے یہ کیا کرے آپ. وہ پھر بینچ نے دیکھی کہ جو دیکھا انہوں نے تو واقعی وہ قرآن سے ٹکرانے والی حدیث تھی. وہ حدیث برابر نہیں پائے انہوں نے، تو ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا. یہ بھی آپ کو تواریخ میں ملیں گا، ان کی کتاب باقاعدہ چھپی ہوئی ہے. تو قرآن کی آیتوں میں ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکیں کہ آیا وہ خواب میں بھی اگر آئے ہمارے تو گھبرا کے اڑ جانا کہ کیا ہو گیا، گیا یہ مال. لیکن حدیثیں ملیں گی آپ کو. لیکن اب جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اس پر بھی ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا یہ اندیشہ کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے. تو ہے معاملہ. بنی اسرائیل کیا بل میں گھسے تھے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تو ان کے پاس میں بھی آئی تھی. جیسا قرآن آیا تو ان کے پاس بھی تورات انجیل زبور تھی، اور اس میں قرآن کی جیسی حفاظت کی ذمہ داری لیا اللہ نے تو ان کتابوں کی بھی لیا تھا، کیونکہ وہ ام الکتاب جو اللہ کے پاس میں لوح محفوظ میں، اس میں سے ان پر آدیش سارے احکامات آتے تھے. اتنا ہونے کے بعد میں انہوں نے کتابوں کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ان کی اپنی پہلی والی کتابوں کی، نہ کہ کسی بعد والی کتاب کی. کہ قرآن کے حساب سے جب فیصلہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود و نصارہ سے کہتے تھے کہ تم دیکھ لو تمہاری کتاب میں ہے کیا نہیں. ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، ہے کہ نہیں ہے تمہاری کتاب میں بھی یہ شریعت موجود ہے. تو ان کے ہم کو جو شریعت ملی وہ ان کو بھی وہ ملی تھی، لیکن انہوں نے برتاؤ کیا کیا کہ کتابوں کو چھوڑا، اللہ کی پیٹھ پیچھے ڈالا. قرآن میں آیتیں موجود ہے، گدھے جیسی کتابیں لاتے، گدھے جیسی کتابیں لاتے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. آپ وسلم کا قول اس پر غور کیجیے. ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے چھوڑا تو کیا کیا؟ پھر 27 بائبل لکھی، پھر بھی ان کو وہ نہیں ملا، تو پھر ریڈ لیبل بائبل لکھی گئی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا. بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا ایسا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو اندیشہ ہے، بالکل صحیح ثابت ہو رہا. ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا. اس وقت میں گدھا تھا تو گدھے کی مثال دی گئی کہ گدھے ایسی کتابیں لا دی. ہمارے پاس میں بھی ٹرکوں سے کتابیں ہیں، باقاعدہ کتابوں کی ایک وین گھومتی، کتابیں بانٹتی ہوئی. ہاں بانٹنا وہ میں وہ نہیں سب کروں گا کہ وہ غلط ہے، یہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو حدیث قرآن سے ٹکرائیں گی اس پر ہم کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا.
तो कुरान को छोड़ा और उन्होंने गधे जैसी, हमने ट्रकों से लाइब्रेरियाँ भरी है, किताबें ला दी। फिर उन्होंने 27 बाइबल लिखी थी, हमने भी हदीस लिखी। जैसा मैंने आपको बताया, हदीस बयान भी हुई, लिखे भी गई, कई हदीसें लिखी गई। घड़ी भी हदीसें मौजूद उस वक्त में भी थी, 4000, अब तो कई है जो कुरान से टकराने वाली है, तो लिखे गई बाकायदा। फिर उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, अपने जैसे लोगों ने जो कुरान को समझते थे कि भाई ये क्या है, ऐसा कैसा हो रहा है। तो फिर वो हदीस के ज़रिए से फिर उन्होंने लिखे थे, जैसा बनी इसराइल में यहूद और नसारा में ऑब्जेक्शन दिए होंगे उस वक्त में, तो 27 बाइबल की जगह फिर रेड लेबल बाइबल लिखी गई कि नहीं ये सब पॉश है बिल्कुल, ये रेड लेबल बाइबल जो है ना, तो ये बिल्कुल सही है। आप अब वो क्या थे कि अल्लाह की किताब पढ़ने नहीं देते थे कि बस वो पॉप पढ़ेगा या फिर वो पढ़ेगा पादरी, और ये जो पढ़ेंगे तो हम जो लिखे ये 27 बाइबल पढ़ेंगे, रेड लेबल बाइबल पढ़ेंगे। अब वो बताएंगे, फिर वो लोग पढ़ेंगे रेड लेबल बाइबल, और वो किताब अल्लाह की आई किताब वो मखसूस एक इंसान पढ़ेगा। आज हमारे लिए भी मामला, कुरान समझ में नहीं आता, पढ़ने नहीं दिया जाता, अरे नहीं कुरान से बहक जाते, बाकायदा इस तरह से कहते आयत तक के पेश कर देते। उस पर भी मेरा दर्स है कि उस आयत यानी आधी आयत पेश करते, पूरी आयत नहीं पेश करते, उसको सही मानों में समझाते नहीं, उसको उसकी स्पिरिट को नहीं बताते। तो हमने भी हदीसें लिखी, फिर किसी ने बताया कि भाई ये हदीसें गलत हो रही, तो फिर सही हदीस, मतलब पहली वाली गलत थी लिखी हुई, अब सही हदीस ये जो हमने लिखी ये सही है, फिर उसको तार से तार जोड़ना। लेकिन ये कोशिश कभी नहीं की, और ये जुर्रत किसी की नहीं होती कि वो इस बात पर मुसम्मम इरादा करे या इस बात पर पहुंच जाए, या एक सब मिलके मुत्तफिक होकर ये फैसला करे कि हमारे पास में जांचने वाला आला है या नहीं, कुरान जांचने वाला है या नहीं आला। तो बोले हाँ, तो क्या सोने को जांचने का है, चांदी को जांचने का आला है? अरे ये तो अल्लाह की बात को जांचने वाला आला है कि अल्लाह की बात जो कुरान में मौजूद है, अब कोई बात आए तो वो जचेंगी इससे, वो चीज़ें वो अहकाम जचेगा इससे। तो फिर हम कुरान से हदीसों को क्यों नहीं जांचते, क्यों हम इधर उधर मुँह मारते, क्यों हम सोचते फलाने जगह से आई, उधर से आई, उधर से आई, ऐसे से आई, मोतबर ज़राए से आई, इसलिए वो मुस्तनद है। अरे कुरान की आयत से सीधी टकरा जा रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हदीस रिजेक्ट होंगी अगर आयत से टकराती है। तो हम क्यों इस नतीजे पर नहीं पहुंचते? कौन सी बात है जो हमको रोकती? हम कुरान को छोड़ते, जांचने वाले आले को, और ढेरों से जो किताबें हैं उसको छानते रहते हैं, उसके मुताबिक एक एक जवाब पेश करके देखो मुझे कितना इल्म है, वो फलाने ने किताब लिखी थी ऐसी, वो उसने ऐसी लिखी थी, ये किताबों के ढेर, इल्मी किताबी। अरे इल्मी किताबी भाई, ना मैं वाबी ना मैं ये, मैं तो हूँ इल्मी किताबी। तो इल्मी किताब यानी कुरान का इल्म, वो इल्म के तहत हम इल्मी किताबी बने, ना कि ढेर सारी किताबें जो लिखी गई, जो इंसानों ने लिखी, उसको बुनियाद बना बना के हम कुरान की आयत पर ज़र्ब लगाने की कोशिश करें, उस आयत को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। कुरान को जब आप बुनियाद बनाएंगे तो फिर सारी गलत चीज़ें रिजेक्ट होंगी। क्यों नहीं ऐसा होता, इस पर भी हमको गौर करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हम जब गौर करेंगे तो एक बात निखर के आएंगी कि हमारा अकीदा कुरान पे बनेगा। हम कुरान के मुताबिक, कुरान से हम उस हदीस को समझने की कोशिश करेंगे, और जो हदीस कुरान से टकराएंगी वो रिजेक्ट होते जाएंगी। कोई इधर उधर भागने की या कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, खुद भी कन्फ्यूज़ होते और सारी किताबें पढ़ते, 100 200 500 1,000 किताबें पढ़ती, उसकी रेफरेंसेस देते, क्योंकि अल्लाह ने उनको जहानत दी, जहन उतना ख्याल में रहता, और अपनी जहानत का कि देखिए मैं कितना जहीन हूँ, मेरी याददाश्त कितनी परफेक्ट है, उसके सबूत दिए जाते। फलानी किताब में फलानी जगह पॉइंट नंबर ये, पॉइंट नंबर 2, उसने ऐसा 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 लिखा, इसलिए ऐसा। अरे भाई सीधी सीधी बात है, किसी के अगर जहन तेज़ भी नहीं हुआ, याददाश्त किसी की कमज़ोर भी हो, तो कोई फ़र्क की बात नहीं। कुरान पढ़ेगा, आयत मौजूद है, कुरान से कंपेयर करेगा, उस हदीस को अगर मिलती तो मानेगा, नहीं मिलती तो रिजेक्ट होगी, सीधी बात है। उस पर हम प्रैक्टिस करें, जैसा मैंने आपके सामने बयान किया। तो ये सारी चीज़ें भी हमको समझना पड़ेगा। जब हम चीज़ को समझेंगे तो फिर मसले के हल तक के पहुँचेंगे। तो एक आम इंसान को, एक आम मुसलमान को कंफ्यूज करके रख दिया गया, मसलकों के घेरे में डाल के रख दिए उन्होंने, मसलक के चक्कर में, फिर भी पेट नहीं भरा, तो फिर तरह तरह की इज्तिमाइयतें बना के, हाँ प्लेटफार्म है, इज्तिमाइयत है, काम करना चाहिए, जुड़ के काम करने को भी मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन कुरान को मजबूती से थामे रखो, उस आयत को समझो। अल्लाह की रस्सी, तो अल्लाह की रस्सी कहाँ है भाई?
قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اب پھر اجتماعی سے جڑ کے کام کرو، وہ آپ کی کیا پلٹ لے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ ان کی پلٹ لیں گے کہ بھائی قرآن میں ایسا ہے نا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ قرآن کو اللہ نے کیا بتایا، نصیحت کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے آسان تھا، نصیحت کے لیے آسان تھا قرآن، تو ہم قرآن سے کوئی چیز کو سمجھے بھائی، جو آسان تھا تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، جو آسان ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، جو حدیث ہے وہ سمجھ میں آتی۔ انسانوں کی کتاب ہمارے کو بہت آسان جاتی سمجھنے، اب قرآن سمجھنے مشکل جاتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ آیت پر ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا؟ تو کیوں نہیں ہم کوشش کرتے قرآن کو سمجھنے کی؟ جب آپ کوشش کریں گے، طلب کریں گے، تو واقعی آپ کے قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ جب قرآن کے آیتوں کی اسپرٹ آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو عربی آنا چاہیے، کہ عربی زبان آئیں گی، آپ کو لینگویج آئیں گی، جب بھی آپ قرآن سمجھ سکیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں بھائی۔ نظر احمد صاحب نے، حافظ نظر احمد صاحب نے جو لفظی ترجمہ کیا، اس میں صاف صاف فرما دیا کہ چند پارے پڑھ کے بھی، قرآن کے چند پارے پڑھ کے بھی بآسانی قرآن کو سمجھ سکتا ہے ایک عام انسان۔ اور ان کی اس بات پر اہل حدیث، دیوبندی، اہل سنت الجماعت، بریلوی، یہ تینوں جماعتیں متفق ہیں، سب نے ان کی اس چیز کو مانا، اور وہ آپ کو ملے گا مارکیٹ میں نظر احمد صاحب کا، پھر حافظ نظر احمد صاحب کا، اس کے علاوہ بھی اور فرحت ہاشمی صاحب کا لفظی ترجمہ ہے، ڈاکٹر، پھر نکہت ہاشمی صاحبہ کا، اور دوسرے علماء بھی ہیں جنہوں نے لفظی ترجمہ بھی کیے اور ترجمانی بھی ہے۔ تو وہ ہم پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اور اس کے حساب سے پھر ہم قرآن کو سمجھیں۔ نصیحت کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب کیا قرآن، ہم بار بار پڑھیں۔ جیسا قول موجود ہے، میں بتایا فرمایا آپ کو کہ جب بھی کسی مسئلے پہ حل ہوتا، امام ابو حنیفہ کے بھی موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موجود ہے، ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں، بات ہمارے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، صرف قرآن کو پڑھنے تک کے محدود نہ رکھنے، اس کی تلاوت کرنے۔ تلاوت کے معنی ہوتی ہے پیچھے پیچھے چلنا، ایز پر قرآن انسٹرکشن زندگی بسر کرنا، اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔